رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت رات گزر چکی ہو۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یک بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ ہوٹل بلیو مون کے عظیم الشان ہال میں رنگ و نور کا طوفان تھا۔ ہر عمر کی مثبت اور منفی قوتیں ہال میں موجود تھیں، جو کہ مسکراہٹوں، قہقہوں اور سرگوشیوں کے طوفان میں بہے جا رہی تھیں۔ ہال کے اسٹیج پر ایک مصری رقاصہ تھرک رہی تھی۔ رقص تو خاص نہ تھا، لیکن رقاصہ کے خد و خال بہت دلکش تھے، جس کی وجہ سے اس کا معمولی رقص بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ رقص سے زیادہ اس کے گداز جسم میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسے میں ہال میں ایک نوجوان داخل ہوا، جس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، گلے پر ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جو کہ سرخ تھا، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس نوجوان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو، اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا جس سے خون بھی رس رہا تھا، جس سے اس کو ہلکے سے درد کا احساس بھی تھا۔ وہ نوجوان حیران پریشان نظروں سے دیکھتا ہوا ہال میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر رقص کی طرف مشغول ہو گئے۔ رقاصہ جب بھی دائرہ بنا کر جھومتی تو بہت سے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کرسیوں کی پشت سے ٹک جاتے تھے۔ نوجوان کے انداز و اطوار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہایت ہی کنفیوز ہے، پریشان و حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو نہ تو رقص سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ہوٹل کے ماحول سے۔ نوجوان کے ساتھ بیٹھا ایک آدمی بہت دیر سے اس کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا۔ بالآخر اسے رہا نہ گیا۔ جانتے ہو، یہ رقص بیلے ڈانس کی جدید قسم ہے۔ اچھا، اس نے گول مول جواب دیا، انداز سے یوں لگتا تھا جیسے جان چھڑا رہا ہو، کچھ پریشان ہو۔ دوسرے آدمی نے کہا۔ آدمی ہنس پڑا۔ لگتا ہے زیادہ پی لی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دوبارہ نوجوان کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نوجوان کو دیکھتا ہوا اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نوجوان ہال میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، جو کہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت کے چہرے پر خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیئر کا گلاس چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور ساری شراب فرش پر پھیل گئی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل اس نے ہال کے خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ نوجوان نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا دی۔ رقص میں محو لوگوں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ رقص بینی میں مصروف ہو گئے۔ عورت بھاگتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ اب وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کو دیوانوں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر فربا قسم کا شخص باہر آیا۔ عورت نے نہ جانے اس سے کیا کہا، وہ شخص بھناتا ہوا باہر نکلا۔ تم نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ فربا آدمی غصے سے بولا۔ میں نے؟ دفعتاً اس عورت نے فربا آدمی کے کان میں کچھ کہا، جس کو سننے کے بعد فربا آدمی کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو کہ اس عورت کی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں اس نوجوان کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے اپنے سامنے کسی انہونی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس فربا آدمی کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل دونوں مخالف سمت بھاگتے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں بھاگے تھے۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ کیا میری شکل اس قدر خوفناک ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھوک کا احساس ستانے لگا تھا
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں 9 کا وقت تھا۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کا دماغ سوچنے لگا تھا۔ دفعتاً یاد آیا کہ یہ گھڑی تو اس محبت کی نشانی تھی جو کہ اس کو روبی نے دی تھی، مگر اس کو اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا نام قاسم ہے۔ وہ تو روبی سے ملنے آیا تھا۔ روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ بلایا تھا۔ اس کا رخ راجرز فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ قاسم آہستہ آہستہ فوڈ کورٹ کی جانب چلنے لگا تھا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آمازگہ بنا ہوا تھا۔ اگر روبی نے اس کو بلایا تھا تو وہ خود کہاں تھی؟ وہ فوڈ کورٹ سے ہوٹل بلیو مون تک کیسے پہنچا؟ یہ مختلف سوالات تھے جو کہ اس کے دماغ کی بھٹی میں پک رہے تھے۔ اس کو تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے ناشتہ 12 بجے کیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کو اپنے سامنے ذائقہ فوڈز کے نام سے ایک باربیکیو سینٹر نظر آیا۔ اس کے قدم از خود باربیکیو کے اندر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ باربیکیو کے اندر داخل ہو کر وہ سامنے والے کاؤنٹر پر پہنچ کر رک گیا۔ جی جناب، کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر میں نظریں جھکائے ہوئے کہا، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ آپ تشریف رکھیں اور ٹیبل مین کو آرڈر لکھوائیں۔ کلرک نے جیسے ہی اس کو دیکھا اس کے منہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قاسم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ قاسم ہنس کر بولا۔ تمہارا چہرہ، کلرک بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اس نے بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جا کر واش روم میں آئینہ دیکھ لو، کلرک نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر قاسم کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی پل وہ واش روم کی جانب دوڑ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی اب اس کی اپنی حالت بھی وہی ہوئی تھی جو کہ دوسروں کی تھی۔ قاسم اپنا چہرہ دیکھ کر خود ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہو۔ چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ہلدی چہرے پر مل دی ہو۔ قاسم کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ فوراً ہی بھاگتا ہوا باربیکیو سے باہر نکل گیا۔ اس کی سمجھ میں لوگوں کی خوفزدگی کی وجہ آ چکی تھی۔ بہت سے سوالات اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آخر روبی کہاں گئی؟ اس کو یاد آنے لگا روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کیا اس کو راجرز فوڈ کورٹ جانا چاہیے؟ راجرز فوڈ کورٹ زیادہ دور نہیں تھا، چنانچہ اب وہ راجرز فوڈ کورٹ کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ راجرز فوڈ کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک مہنگا ترین کیفے تھا۔ قاسم کیفے کے اندر داخل ہو کر رک گیا۔ ایک میز منتخب کر کے اس پر بڑا جمان ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ روبی ضرور آئی ہوگی اور مجھے نہ پا کر وہاں سے واپس چلی گئی ہوگی، لیکن یہ سوال غور طلب ضرور تھا کہ وہ ہوٹل کیسے پہنچا۔ اس کا چہرہ اس قدر زرد کیوں تھا؟ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھا، نہایا دھویا، شیو بنائی اور اپنے آفس چلا گیا تھا۔ ٹھیک 2 بجے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نکلا اور ٹھیک 6 بجے روبی کی کال آئی کہ وہ اس کو فلیٹ سے پک کر لے تاکہ راجرز فوڈ کورٹ میں جا کر کھانا کھایا جا سکے۔ روبی کی فلیٹ تک پہنچا تھا، اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہ تھا۔ 6 سے لے کر 9 تک اس نے کہاں وقت گزارا اس کو یاد نہیں تھا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے۔ کوشش کر کے بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایک ویٹر اس کے پاس آرڈر لینے کے لیے آیا۔ جیسے ہی اس نے قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو کہ دوسروں کی ہوئی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں یار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، قاسم نے ہنس کر کہا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت دیکھ کر قاسم اٹھ کر ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یار میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ قاسم کے ہاتھ مارتے ہی وہ ویٹر یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ سر، آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ہاتھ نہیں برف کی سل ہو، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ کیا؟ قاسم چونک اٹھا۔ سر، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اتنا سرد ہاتھ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا۔
وہ کانپتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر قاسم الجھ گیا کہ واقعی اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اس بیماری کے سبب وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ یہ کیسی بیماری تھی کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہو؟ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جو کہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ تم ایسا کرو، کچھ کھانے کو لا دو، قاسم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیا لا دوں؟ بیف برگر اور فرنچ فرائز۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک قاسم نے ایک سیاہ فام شخص کو اپنے جانب بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی نظروں میں غیر یقینی کیفیت تھی اور خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ سیاہ فام شخص 40 کے آس پاس تھا۔ وہ بڑی ہی دیر سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ قاسم اس کی جانب ابھی ہی متوجہ ہوا تھا۔ اچانک اس نے اس کو موبائل نکالتے ہوئے دیکھا۔ موبائل پر اس نے کسی سے بات کی۔ پھر قاسم نے اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کو باہر جاتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیٹ سے باہر نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آتا ہی ہوگا۔ یہ سب قاسم نے تجسس کی کیفیت کے پیش نظر کیا تھا۔ وہ آگے آگے تھا، قاسم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ قاسم کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ شخص عمر میں اس سے زیادہ ہونے کے باوجود رفتار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ قاسم نے دل میں سوچا کہ کاش وہ اس آدمی کے برابر پہنچ پاتا، کیونکہ اب اس کا اور اس آدمی کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی قاسم نے دل میں سوچا، اسی وقت اس نے اپنی رفتار بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس میں بجلی کی سی تیزی آ گئی ہو۔ وہ بہت جلد ہی اس آدمی کے نزدیک پہنچ گیا، پھر یکدم ایک جست لگائی اور پھر آن ہی آن میں اس کو لیتا ہوا دور جا گرا۔ قاسم نے اس کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح سے مچل کر بولا۔ اس کے مچلنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ قاسم نے اس کو بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ مجھے دیکھ کر تم نے اس طرح ریئیکٹ کیوں کیا؟ قاسم نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے جواب دیا۔ بتاتا ہوں، چھوڑو مجھے، وہ چلایا۔ قاسم نے اسے چھوڑ دیا۔ چند لمحات تک وہ ہانپتا رہا، پھر اس نے یکدم ایک ریوالور نکال لیا اور قاسم کی طرف تان کر زہر خند نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ شاید تم بچ گئے تھے۔ حیرت ہے، جس کا میں نے گلا گھونٹا وہ بچ کیسے گیا؟ وہ آدمی صفاقی سے مسکرا کر بولا۔ اس کو ریوالور تانے دیکھ کر قاسم کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ اس کو اس بات پر بھی شدید حیرت تھی کہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر کیوں؟ اچانک وہ شخص قاسم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر بڑی صفاقی سے بولا۔ تمہاری محبوبہ تمہارے بغیر اکیلی ہوگی۔ اب میں تم کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے قاسم کی طرف دیکھ کر گولی چلا دی۔ قاسم کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی، لیکن دوسرا پل دونوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ گولی قاسم کے سینے سے ٹکرائی تھی، لیکن قاسم کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس جگہ ایک گہرا سوراخ بن گیا تھا جس سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ قاسم نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے ہوئے دیکھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ روبی کو مار دیا ہے۔ اتنا یاد آتے ہی قاسم کو جنون سوار ہو گیا۔ روبی کو کس نے مارا ہے؟ قاسم اس کی طرف جھپٹا۔ اس سے قبل وہ جواب دے پاتا، قاسم نے گولی کی آواز سنی، پھر وہ شخص اس کی باہوں میں جھول گیا۔ قاسم کچھ سمجھ پاتا، اس نے اندھیرے میں ایک گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ اسی گاڑی سے اس آدمی پر گولی چلائی گئی تھی۔ پھر وہ گاڑی بڑی ہی تیزی کے ساتھ نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں قاسم اس گاڑی کے نمبر دیکھ سکا تھا، جو کہ جھلملاتی ہوئی نمبر پلیٹ کی بدولت ہوا تھا۔ قاسم نے اس لاش کو اسی جگہ چھوڑا اور فوراً ہی اس جگہ سے نکل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قانونی چکر میں پھنس جائے۔ لیکن اس کا زہر منتشر تھا۔ کیا وہ مر چکا تھا؟ اس پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اس کے جسم کی زردی کی وجہ یہی ہے؟ اگر اس کا دنیا سے ناطہ ختم ہو چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ سانس نہیں لے رہا؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مایوسی کے عالم میں چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل و دماغ صرف اسی جانب تھا۔ اس کا دل روبی کی موت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے روبی کے فلیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔
اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر داور شہر کے مایہ ناز ڈاکٹرز میں سے ایک تھے۔ ان کا شمار چند نوجوان ڈاکٹرز میں ہوتا تھا جو کہ چند سالوں میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھ کر شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے تھے۔ جہاں ڈاکٹر داور اتنے بڑے انسان تھے، اتنے ہی بلند اخلاق اور کردار کے مالک بھی تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ طب کی دنیا میں انقلاب برپا کریں، ایک ایسی ایجاد کریں جو ان کا نام رہتی دنیا تک امر کر دے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ کینسر اور دوسری ایسی بیماریوں کا علاج دریافت کر سکیں جو کہ لا علاج ہیں یا جن کا کوئی مستقل علاج نہ ہو۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر داور ناشتہ کرنے کے لیے اپنی میز پر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ ابھی ڈاکٹر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے موبائل ریسیو کیا، فون پر ملنے والی اطلاع سن کر چونک گئے۔ پھر ناشتہ چھوڑ کر وہ اسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسپتال پہنچنے میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ کہاں ہے وہ مریض؟ اپنے آفس پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا تھا۔ سر، اسے آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ اس کا دل بند ہے۔ اس میں ساری علامات وہی ہیں جو کسی مرنے والے میں ہوتی ہیں۔ جسم بھی زرد پڑ چکا ہے مگر وہ زندہ ہے۔ جونیئر ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو مجھے دکھاؤ، ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ڈاکٹر کی زندگی کا پہلا ایسا موقع تھا جب وہ کوئی ایسا کیس دیکھ رہے ہوں جو کہ بالکل ہی انوکھا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ایمان تھا کہ اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، مگر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو ڈاکٹری نگاہ سے دیکھنے کے عادی تھے۔ قاسم مختلف مشینوں کے سہارے آبزرویشن پر تھا۔ وہ کل رات ہی وہاں لایا گیا تھا۔ اس کو لانے والی پولیس تھی۔ پولیس کو ایک لاش بھی ملی تھی جو کہ ایک پیشہ ور قاتل کے نام سے شناخت ہوئی تھی۔ لاش سے تھوڑے ہی فاصلے پر قاسم بے ہوش حالت میں ملا تھا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کا دماغ چل رہا تھا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آمازگہ بنا ہوا تھا۔ ساری پہلی یادیں جو وہ بھول چکا تھا ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ مشینوں نے اس کے دماغ کے سوئے حصے کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دماغ کے کسی حصے میں سوئی ہوئی پرانی یادیں تصویروں کا روپ لے رہی ہیں، جیسے کہ اس کا دماغ آزاد ہو چکا ہو اور فضا میں پرواز کر رہا ہو، جیسے دماغ نے انسانی روپ لے لیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو فلیٹ میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیند سے بیدار ہو رہا ہے۔ بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنی گھڑی پر پڑتی ہے جو کہ صبح کے 5 کے وقت دکھا رہی ہے۔ اس کا دماغ بڑی حیرت سے اپنے آپ کو نماز کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے اپنے آپ کو کچن میں ناشتہ تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہی ناشتہ اور چائے اس نے پارسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ دماغ بھی جیسے اس کے ساتھ ساتھ تھا، ہر چیز کو دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اس فقیر کو دیکھا جو کہ محتاج معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ فقیر نماز کی حالت میں تھا۔ اس کے پیر کٹے ہوئے تھے۔ تم کتنی تکلیف کرتے ہو میرے لیے، فقیر نے سلام پھیر کر ناشتے کا ڈبہ لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں سے ہوں، قاسم نے کہا۔ خوش رہو میرے بیٹے، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ ایک فقیر کی دعا ہے تمہاری ایک خواہش ضرور پوری ہو، فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاسم مسکراتے ہوئے آفس کی جانب چل پڑا۔ دماغ اس کو سارا دن مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کبھی وہ کسی سے میٹنگ کر رہا تھا، کبھی کچھ اور، لیکن دوپہر ہوتے اس نے دیکھا کہ وہ پھر اس فقیر کے پاس جا پہنچا دوپہر کا کھانا لے کر۔ پھر اس نے دیکھا کہ شام کو 6 بجے اس کی ملاقات روبی سے ہوتی ہے۔ اس کے دماغ نے محسوس کیا کہ روبی کچھ پریشان ہے۔ یہ بات اس کے وجود نے خود بھی پوچھ لی۔ کیا بات ہے، پریشانی ہے؟ نہیں، روبی نے جواب دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ قاسم نے بھی کریدنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اتنا ضرور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل تمہاری ڈائری جانتی ہے مگر میں نہیں۔ جواب منہ بنا کر دیا گیا تھا،
نہیں ایسی بات نہیں، میں تھوڑا جاب کے حوالے سے پریشان ہوں۔ ڈاکٹر داور کے اسپتال میں جاب ہر ایک کو نہیں ملتی۔ دماغ نے دیکھا کہ روبی کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلتے پھر بند ہو جاتے۔ قاسم نے اس کی پریشانی رفع کر دی یہ کہتے ہوئے، اگر سیلری کم ہے تو چھوڑ دو، تم جیسی اچھی نرس کی تو ہر جگہ ویلیو ہے۔ پھر دماغ نے روبی کو پرسکون ہوتے دیکھا۔ وہ جاب کے چھوڑنے کی بات پر پرسکون ہو چکی تھی۔ دماغ نے دیکھا کہ وہ اپنے فلیٹ کی جانب جا رہا ہے۔ رات ہو چکی ہے لیکن اس فقیر کے لیے کھانا لینا نہیں بھولا تھا۔ دوسرا دن پھر معمول کے مطابق ہی تھا، لیکن اس بار شاید کچھ نیا تھا۔ روبی نے اس کو فون کیا تھا، اس نے جاب چھوڑ دی۔ اس کے فلیٹ پر آ جائے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ قاسم نے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ وہ شام 6 سے پہلے اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے فلیٹ کی بیل بجائی، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے کسی نئے خیال کے پیش نظر دروازے پر ہاتھ لگایا تو دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ پورے فلیٹ میں اندھیرا تھا، لیکن روبی کے کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی۔ دماغ نے محسوس کیا کہ اس کا وجود کچھ پریشان ہے۔ اب وہ اپنے وجود کے خیالات بھی پڑھ سکتا تھا۔ ان خیالات میں پریشانی اور خوف کا احساس تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی جو کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے، مگر شاید طوفان آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ دماغ پر ایک عجیب سی ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر روبی برہنہ حالت میں پڑی تھی، جو کہ اب لاش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کسی نے روبی کو آبرو ریزی کے بعد مار دیا ہے۔ ابھی وہ اس جانب بڑھا ہی تھا، اچانک دماغ نے ایک آدمی کو قاسم کی جانب بڑھتے دیکھا۔ دماغ چلانا چاہتا تھا مگر وہ چلا نہ پایا۔ وہ آدمی دروازے کی اوٹ سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے، جن کی صورت دماغ نہ دیکھ پایا۔ ان کی صورتیں واضح نہ تھیں، لیکن لگتا تھا کہ وہ بلر ہو گئی ہوں۔ شاید اس وجہ سے وہ قاسم کے عقب میں تھے۔ لیکن وہ آدمی جو پہلے آیا تھا، دماغ نے اس کو پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کہ ریسٹورنٹ میں ملا تھا، جو کسی نامعلوم آدمی کی گولی سے مارا گیا تھا۔ اس آدمی نے قاسم کی گردن میں ایک رسی ڈال دی تھی۔ قاسم کا سانس رکنے لگا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح روبی کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ سانس رک رہا تھا، آنکھیں اوپر چڑھ رہی تھیں، مگر آرزو یہی تھی کہ تھوڑی زندگی مہلت مل جائے۔ یہ روبی کی محبت کی شدت تھی کہ دل یہی آرزو کر رہا تھا۔ پھر دماغ نے اس کو مردہ حالت میں زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دماغ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک جھماکا ہوا، دماغ اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اب دماغ فضا میں پرواز کرتا واپس اپنے جسم میں آ گیا تھا۔ قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سے ڈاکٹروں کے بیچ میں کھڑا پایا تھا۔ اس کا جسم مختلف مشینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا جسم کیوں زرد پڑا ہوا ہے، کیوں اس کو گولی لگنے کے باوجود مرا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے کان میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، 24 گھنٹے کی زندگی تم کو دی جاتی ہے، صرف اس نیکی کی بدولت ہے جس میں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ اب تمہاری خواہش تھی کہ روبی کے قاتلوں سے بدلہ لے لو۔ جن لوگوں نے روبی کو ایسا انجام دیا، اب 24 گھنٹے کے اندر تم بھی ان کو ایسا انجام دو۔ سرگوشی مدھم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ قاسم نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹرز کھڑے تھے، جن کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ڈاکٹر داور بھی تھا۔ ڈاکٹر، وہ ہولے سے کہہ ڈاکٹر اسے قریب جھکائے۔ ڈاکٹر داور نے مسکرا کر کہا، تمہارا کیس میڈیکل کی ہسٹری میں سب سے الگ کیس ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود بھی بندہ زندہ رہے۔ قاسم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اچانک ڈاکٹر داور نے پھر کہا، کیا تم بتا سکتے ہو ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ اللہ کی مرضی ڈاکٹر، قاسم اس سے زیادہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ ہم تمہارے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی رزلٹ پر پہنچ جائیں۔ داور نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے قبل قاسم کوئی جواب دے پاتا، ڈاکٹر کو اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی، 1 منٹ ڈاکٹر،
یہ پولیس کیس ہے، یہ کیسے مجرم کی لاش کے ساتھ پایا گیا؟ مگر آفیسر، یہ میڈیکل کا بڑا ہی انوکھا کیس ہے، ڈاکٹر داور نے برہمی کا اظہار کیا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے پاس تفتیش کرنے کے لیے کورٹ کے آرڈرز ہیں، پولیس آفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر مگر کچھ نہیں سر، آپ کورٹ آرڈرز لے کر آ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی تو بہرحال ہم اس کو لے جانے کے پابند ہیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر چپ ہو گیا۔ مسٹر قاسم، تم ایک ایسے مجرم کی لاش کے پاس پائے گئے ہو جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے، آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ قاسم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور دوسرے ڈاکٹرز نے اس کو مشینوں کی بندش سے آزاد کیا اور وہ پولیس والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ لیکن اس کا دل و دماغ صرف اور صرف روبی کے قاتلوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے کیا سزا دیں گے؟ لیکن اگر یہ 24 گھنٹے ان کی فضولیات میں گزر گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ قاسم نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ 4 پولیس والوں کے بیچ میں گھرا ہوا چل رہا تھا۔ جس راہداری سے وہ گزر رہے تھے وہ تیسری منزل پر تھی۔ اس کے دونوں اطراف شیشے لگے ہوئے تھے جس سے باہر روڈ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے کودا جائے، موت تو ایک بار آ چکی ہے، دوبارہ مرے ہوئے کو کوئی نہیں مار سکتا۔ چنانچہ قاسم نے دونوں پولیس والوں کو دھکا دیا اور شیشے کی طرف بڑھا۔ پولیس والوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ سب بڑی ہی سرعت سے ہو جائے گا۔ قاسم آنن فانن شیشہ توڑ کر یوں نکلا تھا کہ جیسے بجلی ہو۔ پولیس والے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ قاسم کو کودتے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر داور کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگے تھے۔ قاسم تیسری منزل سے کود کر سڑک پر گرا تھا۔ گرتے ہی قاسم نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ پولیس والوں نے فائر کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اسے پا نہ سکے تھے۔ قاسم کے ذہن میں اس گاڑی کے نمبر بھی جھلملا رہے تھے۔ اب اس کا رخ اس محکمے کی طرف تھا جہاں گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر معلوم کیے جا سکتے تھے۔ تھوڑی ہی محنت اور تگ و دو کے بعد قاسم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ یہ گاڑی کسی وراثت ملک کے نام پر تھی۔ قاسم نے وراثت ملک کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ وراثت ملک روجرز سوسائٹی کے ایک نہایت مہنگے اور قیمتی فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اتنے مہنگے علاقے میں فلیٹ دیکھ کر قاسم سوچ میں پڑ گیا کہ وراثت ملک اور اس نرس کا کیا مقابلہ؟ کیا وراثت ملک نے ہی روبی کو قتل کیا تھا؟ قاسم نے اس آدمی کے ساتھ 3 لوگ اور بھی دیکھے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں وراثت ملک ان 3 میں سے ایک ہو؟ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ یہ ضروری بھی نہ تھا کہ وراثت ملک اپنے فلیٹ میں موجود ہو۔ بہرحال اس نے سوسائٹی کے رجسٹر میں اپنی آمد کی انٹری کی اور اندر داخل ہو گیا۔ وراثت ملک کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ جب قاسم فلیٹ کے سامنے پہنچا تو نیم پلیٹ دیکھ کر یہ اختہ بھی کھل گیا تھا کہ وراثت ملک اور روبی کا کیا مقابلہ تھا۔ نیم پلیٹ پر لکھا تھا جونیئر ڈاکٹر وراثت ملک داور ہسپتال۔ یہ سب دیکھتے ہی اچانک اس کو یاد آیا روبی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پریشانی کی وجہ ڈاکٹر وراثت ہو؟ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے بیل بجا دی۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک 30 سالہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز ایک خوش شکل انسان کی صورت سامنے آئی تھی جو سوٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا۔ قاسم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے وہ قاسم کو جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش ہی کی تھی لیکن قاسم نے پیر اڑا کر دروازہ بند ہونے سے روک لیا اور دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ قاسم اس کے قریب پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نہایت سفاکی سے بولا، جو پوچھوں اس کا سیدھی طرح جواب دو۔ کون سی بات؟ وہ گھبرا کر بولا۔ تم لوگوں نے جو روبی کو عبرت ناک موت دی، تمہارے ساتھ 2 اور لوگ کون تھے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ جس آدمی نے میرا گلا گھونٹا اس کو تم نے مار دیا۔ تمہاری گاڑی کی نمبر پلیٹ میں نے دیکھی تھی، لازماً تم بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ قاسم نے سفاکی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔
وہ ہکلا کر بولا۔ اس کی بات سن کر قاسم کا پارا جیسے ہائی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد روبی کی صورت گھومنے لگی تھی۔ اس کو یوں لگا جیسے روبی کہہ رہی ہو کہ یہی میرا قاتل ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ قاسم کے کانوں میں جیسے روبی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اس کو فوراً ہی گلے سے پکڑ لیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، قاسم نے غرا کر کہا۔ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر قاسم نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ بتاؤ کون ہے وہ دو آدمی؟ کون ہے وہ دو آدمی؟ کون ہے وہ دو آدمی؟ قاسم پر وحشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی خرخراہٹ اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں حلقوں سے باہر آتی جا رہی تھی۔ قاسم کا جنون جب سرد پڑا، جب ڈاکٹر وراثت ملک لاش بن چکا تھا۔ اس کو اس طرح مارنے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے معلومات لیے بغیر کیوں مار دیا، مگر وہ اپنے جنون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ تو بس روبی کی صورت کے سامنے مجبور تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے لاش چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اب اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باقی دو بندوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ روبی نے اپنی ڈائری میں کچھ رکھ چھوڑا ہوگا۔ اب قاسم کا رخ روبی کے فلیٹ کی جانب تھا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کی رفتار تیز ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر چند ہی منٹوں میں روبی کے فلیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ فلیٹ کے گیٹ پر سرکاری تالا تھا، کیونکہ فلیٹ سے پولیس نے اس کی لاش برآمد کی تھی۔ کوئی بھی تالا قاسم کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ قاسم جانتا تھا روبی اپنی ڈائری کہاں رکھتی ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا پولیس کتنی لائق ہے۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی قاسم کو ایسا لگا کہ روبی کی ساری یادیں ایک ایک کر کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اس کے فلیٹ کا ہر ایک کونا صرف اور صرف روبی کی موجودگی کی یاد دلا رہا ہو۔ اچانک اس کو لگا کہ روبی اس کے سامنے موجود ہو۔ کیا تم مجھے مس کرتے ہو؟ روبی اٹھلا کر بولی۔ ہاں بہت۔ قاسم مسکرا کر بولا۔ تو آ جاؤ نا میرے پاس۔ روبی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ ضرور، میرا خود بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہارے ایک مجرم کو مار دیا میں نے، اب صرف دو باقی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ بات سن کر روبی کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر قاسم بے قراری سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کا حوالہ غائب ہو گیا تو گویا یہ سب تخیل کی پرواز تھی۔ روبی کی ڈائری الماری کے خفیہ خانے میں موجود تھی، جو کہ بہت جلد ہی قاسم نے ڈھونڈ لی تھی۔ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 22 جنوری، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے داور اسپتال میں نرس کی نوکری مل گئی ہے۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں اس اسپتال میں جاب کروں۔ قاسم کو جب میں نے یہ خبر سنائی تو وہ دعوت کی فرمائش کرنے لگا، لیکن میں بھی روبی ہوں، دعوت تو اسی کو دینی پڑے گی۔ یہ پڑھ کر قاسم مسکرا دیا۔ اس کو یاد آ گیا تھا کہ اگلے دن روبی نے اس کا کتنا خرچہ کروایا تھا۔ 23 جنوری، قاسم کی محبت اور یہ نوکری میرے لیے انمول ہے، اور اب بہت جلد قاسم اور میں شادی کر لیں گے تاکہ ہماری زندگی سیٹ ہو جائے۔ قاسم پرانی یادوں میں کھو گیا تھا، کیونکہ اس کو یاد آنے لگا تھا کہ روبی نے اس کو شادی کا کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخوں کے واقعات تو غیر ضروری لگے تھے قاسم کو، جس میں زیادہ تر اس کے اور نوکری کے متعلق باتیں تھیں۔ 2 مارچ، آج مجھے پہلے تنخواہ ملی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ آج میں نے قاسم کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ اس بات پر قاسم کو یاد آیا کہ روبی اور وہ کافی دیر تک ساتھ تھے۔ دونوں نے بہت انجوائے کیا، ساتھ میں فلم دیکھی، اچھے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ یہ سوچ کر قاسم مسکرانے لگا تھا۔ واقعی زندگی کی یہ یادیں بہت ہی انمول ہوتی ہیں جس میں اپنوں کا ساتھ ہو۔ 10 اپریل، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال غیر قانونی سرگرمیوں کی آغازگاہ ہے۔ آج ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ کل تک وہ بچہ بہتر حالت کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کو ایسی کوئی خاص بیماری بھی نہ تھی جو کہ موت کا سبب بن جائے۔ معمولی بخار سے تو کوئی نہیں مرتا۔ مجھے کچھ شک ہو گیا ہے کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت جلد میرا شک یقین میں بدل جائے گا۔
مجھے تو لگتا ہے کوئی بہت غیر قانونی کام چل رہا ہے جس میں ڈاکٹر داور بھی ملوث معلوم ہوتے ہیں۔ اسپتال میں لاوارث لاشیں نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ڈاکٹر وراثت، ڈاکٹر داور اور ڈاکٹر تنزیل ملوث ہیں۔ شاید اور لوگ بھی ہوں مگر میں نہیں جانتی۔ قاسم صفحات پلٹتا گیا۔ بہت سے تو خالی تھے، لیکن ایک صفحے پر جو کچھ لکھا تھا اس کو پڑھ کر وہ چونک گیا۔ 27 جولائی۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور تو اور ڈاکٹر داور نے مجھے نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ 28 جولائی۔ میں نے قاسم سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں، چنانچہ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ڈائری کے تمام پنے خالی تھے۔ قاسم نے حساب لگایا تو آج 30 جولائی تھی، مگر لاسٹ اپ ڈیٹ 28 کو ہوئی تھی اور 29 کو وہ ماری گئی تھی۔ قاسم سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو داور اسپتال میں جاری تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ واقعی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سامنے ڈاکٹر داور اور ایک دوسرا آدمی موجود تھا جو کہ غالباً ڈاکٹر تنزیل تھا۔ ڈاکٹر داور کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس دن تو تم بچ گئے لیکن آج نہیں بچو گے۔ تم ہی وہ ہو جس نے روبی کو مارا۔ ہاں، ڈاکٹر ہنس کر بولا۔ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تمہاری روبی کی لاش کو ہم اپنے تجربے کے لیے استعمال کرتے تو زیادہ اچھا تھا، مگر تمہارے آنے سے سب چوپٹ ہو گیا۔ میرے آدمی نے تم کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر تم بچ گئے۔ میں تو بچ گیا مگر تم نہیں بچو گے، قاسم نے غرا کر کہا۔ بچوں والی باتیں چھوڑو، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش؟ خواہش ہے تو بتا دو۔ یہ بتا دو کہ اسپتال میں کیا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کے بون میرو اور کڈنیز کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اس لیے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا، لیکن تمہاری روبی کو پتہ چل گیا۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا اور پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو تھپڑ بھی مار دیا، اس لیے خاموش کرنا مجبوری بن گیا تھا۔ ویسے بھی اس کاروبار میں اکیلے ہم نہیں، اور بھی لوگ ملوث ہیں۔ ڈاکٹر تنزیل نے سپاکی سے مسکرا کر کہا۔ اس کو بے عزت کیوں کیا تم لوگوں نے؟ قاسم گلوگیر لہجے میں بولا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہماری بے عزتی کی، اور بے عزتی کا جواب بے عزتی ہی ہوتا ہے۔ بس ہم سے یہ غلطی ہو گئی، لاش کے ٹھکانے لگاتے وقت تم آ گئے اور میرے آدمی کی غلطی سے تم بچ گئے، مگر اب نہیں بچو گے۔ ڈاکٹر داور کے لہجے میں سفاکی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے پستول نکال کر قاسم پر فائر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ڈاکٹر تنزیل اور ڈاکٹر داور کے لیے حیران کن تھا، جبکہ قاسم بدستور مسکرا رہا تھا۔ گولی نے قاسم کے دل میں سوراخ بنا دیا تھا، لیکن اسے ہوا کچھ نہیں۔ مرے ہوئے کو مارنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر، قاسم مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی گولی نے قاسم کا کچھ کیوں نہیں بگاڑا۔ اس سے قبل وہ مزید اور کوئی اقدام کرتے، قاسم نے مسکرا کر کہا۔ ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں ہوتی ڈاکٹر۔ اتنا کہہ کر اس نے پستول پر ہاتھ مار دیا تھا اور ڈاکٹر داور کی گردن پکڑ لی تھی۔ ڈاکٹر تنزیل چلا کر اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن بائیں ہاتھ کی بھرپور کہنی نے ڈاکٹر کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ سر کی بھرپور ٹکر سے ڈاکٹر کی نکسیر پھٹ گئی۔ قاسم اس کو چھوڑ کر تنزیل کی جانب بڑھا۔ چند ہی منٹوں میں مکوں اور لاتوں سے ڈاکٹر لملیٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ مزاحمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ یہی حال ڈاکٹر داور کا بھی تھا۔ اس میں ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ قانون سے سزا پاؤ، ذلیل ہو، جبھی روبی کی روح کو قرار ملے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ پر رکھے لینڈ لائن فون کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے اخبارات انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے گروہ کے پکڑے جانے کی داستان سنا رہے تھے۔ اس گروہ کا سربراہ ڈاکٹر داور کو بتایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے تھے اور بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔
اس ریکٹ میں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے۔ پولیس مزید تفتیش کی نیت سے قاسم کے سیل میں پہنچی تو ان کو قاسم زندہ نہیں ملا تھا۔ پاس ایک خط پایا گیا تھا جس میں استدعا کی گئی تھی اس کی تدفین روبی کے پہلو میں کی جائے۔ قاسم کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ پولیس سخت حیرت میں تھی کیونکہ لاش کی حالت 24 گھنٹے پرانی تھی۔